بسم اللہ۔ پاکستان کی سیاست ایک عرصے سے کہتے ہیں نا بڑی برانی کیفیت کا شکار ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، اور اس صورتحال کی وجہ سے ایک بہت بڑی خبر جس کا عام حالات میں سمجھتا ہوں بہت چرچا ہوتا ہے، جس پہ بہت بات ہوتی، اس پر آج کل بالکل بات نہیں ہو رہی ہے، یا کم بات ہو رہی ہے، جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی مشکلات۔ اور مشکلات کچھ اس طرح کی ہیں کہ مطلب لگ یہ رہا ہے، کہنے والے کہتے ہیں جو کراچی کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ کہ جناب متحدہ کی سیاست زوال پذیر ہے، اور کراچی کی جو سیاست ہے وہ انگڑائی لے رہی ہے، وہ کسی نئی سمت کی طرف جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسی جماعت کہ جس کا ایک کہتے ہیں نا عرصے تک ایک توتی بولا کرتا تھا پورے مطلب ہے شہر میں، اور اس کے مطلب ہے کہ مرضی کے بغیر ایک کہتے ہیں نا دکان نہیں کھلتی تھی، دکان بند نہیں ہوا کرتی تھی، مکمل کنٹرول تھا، آخر وہ کیوں زوال پذیر ہو گئی؟ اور وہ بھی ایسے کہ ان حلقوں میں جہاں پر لاکھ سے زیادہ ووٹ آیا کرتے تھے، وہاں پر بمشکل 4-5 ہزار ووٹ جو ہیں وہ ان کو مل رہے ہیں۔ تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آج کچھ ہم اس پہ بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ یہ جماعت جو ہے اس نے بڑے بڑے آپریشن جھیلے، بڑے بڑے کریک ڈاؤن جھیلے، کئی ان کے مطلب ہے کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کارکن جو ہیں ان کے ہلاک ہوئے، جن کو کہتے ہیں کہ شہدا کا ان کا پورا قبرستان بھرا ہوا ہے، لوگوں نے تشدد سہا، ٹارچر سہا، گرفتاریاں سہی، لیکن یہ جماعت جو تھی کھڑی رہی تھی۔ لیکن آج کیا بات ہوئی کہ اب غالباً وہ ریاستی آپریشن کی وہ صورتحال نہیں ہے، حکومتی جو ہے اس طرح سے ان کے اوپر دباؤ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ اندر سے امپلوڈ کر رہی ہے، اندر سے ان کو مشکلات ہیں۔ تو آج ہم اسی اہم ترین موضوع پہ بات کریں گے۔ مجھے پتا ہے کہ نہ صرف کراچی کے لوگ بلکہ پاکستان میں جو لوگ بھی سندھ اور کراچی کی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بڑا میرے خیال میں آج کی گفتگو اہم ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وائس آف کراچی کے چیئرمین جناب ندیم نصرت صاحب، کوئی مطلب ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے ایک بڑا ایک کہتے ہیں نظریاتی ستونوں میں سے ایک ہوا کرتے تھے، اور آج کل لیکن ایک عرصے سے میں کہوں گا چاہے ایم کیو ایم لندن ہو چاہے ایم کیو ایم پاکستان ہو اس سے دور ہیں۔ انہوں نے ایک اپنا ایک الگ جو ہے کہتے ہیں نا بینر لگا لیا ہے وائس آف کراچی کے نام سے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی ایڈوکسی کا ہم کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ندیم نصرت صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں یہ بڑا میرے خیال میں آتے کراچی کی سیاست پہ بات کرتے ہیں ایم کیو ایم پہ، لیکن ایک ذرا سا پہلا میرے خیال میں ایک آسان سوال سے شروع کرتے ہیں وائس آف کراچی سے، کہ جب آپ لوگوں نے علم کھولا اپنی اس کا کیا کہیں گے ایڈوسی گروپ کا، تو اس کے بارے میں ایک دم یہ تاثر ابھرا ہے کہ آپ کراچی کے ایشو کو انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں، اور آپ نے اداروں کے خلاف محاذ بنا لیا۔ تو آپ کے خیال میں یہ کیوں ہوا؟ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ بیڈ ٹریکنگ بھی ہوئی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک غلطی ہوئی تھی آپ لوگوں سے، کوئی جذبات میں بہت آگے نکل گئے تھے، کیا صورتحال جی؟ جی شکریہ، آپ نے موقع دیا ہمارا موقف پیش کرنے کا۔ آپ کے سوال کا مختصراً جواب یہ ہے کہ جب 2017 2018 کے شروع میں 17 کا اینڈ ہو رہا تھا، 18 کا آغاز ہو رہا تھا، تو یہ اس وقت ایک ایسی صورتحال تھی کہ لوگ روزانہ لاپتہ ہو رہے تھے، مس شدہ لاشیں مل رہی تھیں، چھاپے چل رہے تھے، ایک محاذ آرائی کی کیفیت تھی، اور اس پورے ماحول میں جو لاپتہ لوگ تھے، جو گرفتار ہو رہے تھے، ان کے لواحقین کو انصاف ملنا تو بہت مطلب ڈفرینٹ بات ہے۔ ان کی آواز بھی نہیں سنی جا رہی تھی، پاکستانی میڈیا میں بھی ان کو کوریج نہیں مل رہی تھی۔ اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ ان لوگوں کی آواز ہم بنیں جن کی آواز کوئی نہیں تھی۔ ایم کیو ایم پاکستان جن حالات سے گزر رہی تھی وہ بالکل بے دست و پا تھی، کوئی اور گروپ بھی نہیں بول رہا تھا۔ تو چونکہ ہم زندگی بھر جس کاز کے لیے رہے ہیں، اگر ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں ہر دور میں سپورٹ کیا اگر ہم ان کو ابینڈن کر دیتے تو وہ زیادتی ہوتی۔ لیکن میں نے ایک دو انٹرویو میں پہلے بھی کہا ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن جب ہوتا ہے تو وہی، اگر آپ اس رول کو تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب ایکشن کم ہونا شروع ہوا، لوگ جو لاپتہ تھے وہ بازیاب ہونا شروع ہوئے، گرفتاریاں تقریباً ختم ہو گئیں، تو ہمارا سٹانس بھی چینج ہو گیا۔ اگین ہمارا ریاست سے جھگڑا نہیں ہے، ریاستی اداروں سے جھگڑا نہیں ہے، ہمارا بنیادی معاملہ یہ ہے کہ آپ ہمیں پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت دیجیے، پاکستان میں انصاف دیجیے۔ یہ ساری جو شکایتیں ہیں کہ آپ اس کو انٹرنیشنلائز کرتے ہیں، یہ جب آتی ہیں جب آپ وہاں پہ راستے بند کر دیتے ہیں۔ اونس آپ پر آتا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ لوگوں کو پاکستان کے دائرے میں، پاکستان کی سرزمین پہ انصاف دیں، آواز اٹھانے کی اجازت دیجیے، تو یہ جو ایکشن جو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں آئے گی۔ یہ جو جو ناقدین ہیں آپ کے، یا جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سیاست پہ تنقید کرتے ہیں، اس جیسی سیاست پہ تنقید کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے پاکستان میں رہنے چاہیے،
اور پھر کیا وجہ ہوتی ہے کہ صرف آپ کی جماعت پہ یا جو جس طرح کی طرز سیاست آپ کرتے ہیں وہاں پر ریاست اتنی مضبوطی سے بقول آپ کے آ کے کھڑی ہوتی ہے کہ ان کو آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں مل رہی. باقی گروپس بھی کام کرتے ہیں, ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے, وہ تنقید بھی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ لوگ اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو کہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ایک دم ریاست جو ہے بہت زیادہ آپ کے معاملے میں حساس ہوتی ہے, بہت زیادہ ایک دم رد عمل جو ہوتا ہے شدید ہوتا ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ہم فرزند زمین نہیں ہیں, ہم پاکستان کے کسی بھی جو انڈیجنس ایتھنک گروپ ہے اس کا پارٹ نہیں ہے. اور آپ نے پچھلے چند ماہ میں دیکھ لیا کہ چاہے وہ شہباز گل ہوں یا پی ٹی آئی کے اور لیڈر ہوں, جو باتیں انہوں نے کہیں, ان کے جو لوگ آج سوشل میڈیا پہ آپ کے ریاستی اداروں کے سربراہ کے بارے میں زبان استعمال کر رہے ہیں, اس کا اشر اشیر بھی ایم کیو ایم نے نہیں کیا, مہاجروں نے نہیں کیا. ریاست ہمارے لیے ہمیشہ سے کچھ زیادہ ہی حساس رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس زمین کا پارٹ نہیں تھے. بدقسمتی سے ہمیں اس زمین نے تمام تر قربانیوں کے باوجود ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حساسیت ان کی ایک دم ابھر کر آ جاتی ہے. اگر ایم کیو ایم کا کوئی کارکن یا مہاجر ذرا سی تنقید بھی کر دے, اگر مسخ شدہ لاش ملنے پہ ہم آنسو بہائیں تو ہم غدار ہو جاتے ہیں. وہاں ریاستی اداروں کو مطلب منہ بھر بھر کے گالیاں دی جائیں, نہ کوئی لاپتہ ہوتا ہے, نہ کسی کی مسخ شدہ لاش ملتی ہے, نہ کسی پہ کریٹیسزم ہوتا ہے. نظیم صاحب, جیسے بھائی میرا بھی تعلق کراچی سے, اور ہم تو اپنے آپ کو فرزند زمین سمجھتے ہیں. اور میں کیا مطلب ہم جیسے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے کہ مطلب ہے کہ اس زمین میں پنپے بھی, ہماری جڑیں بھی پھیلی, مطلب ہے ماشاء اللہ تناور درخت بھی بنے. تو ہمیں زمین نے, اس دھرتی نے بہت کچھ دیا. لیکن چلے ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں, مطلب اختلافی روٹ آپ کا ایک اپنی رائے ہے. یہ جو بات ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جی ایک لسانی گروہ کے ساتھ ہوتے ہیں, یا تو جو بھی کئی ایسی جماعتیں جو لسانی سیاست جو کرتی ہیں, وہ چاہے پشتونوں کی ہوں, چاہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سرائکی ہوں, جو بھی لسانی سیاست کرتا ہے اس نے اسی قسم کے الزامات لگائے ہیں. تو اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ایتھنک گروپ جب مین اسٹریم پالیٹکس کرتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لسانیت مسئلہ نہیں ہوتی بلکہ طرز سیاست مسئلہ ہوتا ہے. میں ذرا اس کو بحث کو براڈر کر رہا ہوں. جی دیکھیں, آپ جن کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی نے, اس کی قیادت نے کیا خطوط نہیں لکھے؟ ہم نے تو خط بھی نہیں لکھا نا. عمران خان صاحب نے تو, جو مین اسٹریم سیاست کرتے ہیں, انہوں نے تو لوگوں کو یہ بھی کہہ دیا اپنا پیسہ ٹرانسفر نہ کریں, ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. 2014 میں اسٹیج پہ کھڑے ہو جو کچھ انہوں نے کہا, پاکستان کو زر مبادلہ ٹرانسفر کرنے کی نہ کرنے کی انہوں نے اپیل کی تھی. جو ہماری مین اسٹریم جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی سب کچھ کیا ہے, مظاہرے بھی کیے ہیں. آج بھی پی ٹی آئی کے لندن میں نان اسٹاپ اور امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں. لیکن اگین بات یہ کہ اگر آپ سارا فوکس اگر ہم پہ رکھیں گے, میڈیا بھی ہمیں دکھائے گا, پریس ریلیز بھی ہمارے حوالے سے جاری ہوں گے, آپ نان ایشو کو آپ ایشو بنا سکتے ہیں اور ایشو کو آپ سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں. تو اگین تو جن کے پاس طاقت ہے ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر میں پھر یہ کہوں گا مرزا صاحب کے جو بنیادی بات ہے کہ ہم جو, اگر کوئی گروپ لسانی گروپ ہے اور وہ پاکستان سے اس کو شکایت ہے تو اس سے بات کیجیے. ہمیں پاکستان سے کوئی شکایت نہیں ہے, ہم خدا نخواستہ پاکستان کے مخالف نہیں ہیں. ہمارے والدین نے, ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی, ہم نے اپنی زمین چھوڑی, ظاہر سی بات ہے. لیکن یہ جو, بلکہ میں کہوں گا یہ خوش آئند ہے کہ اگر ہمیں کوئی شکایت ہے تو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں, ہم اس کو بتا رہے ہیں, کسی یہ آپ تعریف کا نہیں بن رہا ہے. میں اسے بالکل اتفاق کروں گا, اس سے پہلے کہ ہم اگلے موضوع پہ جائیں, کہ جو اردو اسپیکنگ ہے, جو مائگریٹ کر کر آئے, ان کی آل اولاد جو ہے, ان کے خمیر میں مطلب ان کی جو ایک وفاداری پاکستان سے ہے, اور جس طرح سے مطلب تحریک پاکستان ہو, علی گڑھ یونیورسٹی کے قصے ہوں, وہ ساری باتیں جو ہے ہر بچہ جو ہے وہ کہتے ہیں سن سن کے جوان ہوا ہے, اور آج وہ اس کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی بحث ہو نہیں سکتی کہ جناب وہ اونرشپ, اور صرف اردو بولنے والوں کی نہیں, تمام ہی جس لسانی جو گروہ شامل ہے پاکستان میں, سب کو ایک طرح کی اونرشپ ہے, سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. ہم آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, جو بڑا سوال ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, اس کے ساتھ اگر ہوا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بیانیہ ان کا ختم ہو گیا, پہلے مہاجر سیاست کرتے تھے, پھر وہ انہوں نے کراچی کی بات کی, پھر لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی سے جا کے مل گئے تو بڑا صدمہ ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی باہمی چپکلش لے ڈوبی. بعض کا کہنا ہے کہ جی الطاف حسین صاحب کا بوائیکاٹ جو ہے وہ مطلب ہے بڑا کارگر ثابت. تو آخر ہوا کیا ان تمام عوامل میں آپ کے نزدیک؟ کون سا چیز جو ہے کی ہے, یہ تمام کا مجموعہ ہے جناب؟ میں کہوں گا کہ تمام کا مجموعہ ہے. اور
ہمارے یہاں جیسے مثال کے طور پہ میں تناظر کی بات کروں گا، کانٹیکسٹ کی بات کروں گا. ہمارے یہاں جیسا آپ نے ایک تجزیہ کیا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور ہارڈ فیکٹس کے ساتھ جو ہے ریسرچ کریں. امریکہ میں 9/11 ہوا، اس پہ درجنوں جو ہے کمیٹیاں بن گئیں، سینکڑوں رپورٹس آ گئیں. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور اس کو آئندہ کیسے روکا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں جو آج ہو رہا ہے اس کو تو چھوڑ دیے، جو ہمارے یہاں 71 میں ہوا، ہم نے اس کی رپورٹ تک کو کبھی جو ہے وہ سامنے لا کے ڈسکس نہیں کیا. تو ایم کیو ایم پاکستان کو بھی کبھی ڈیبیٹ اس طرح نہیں کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. 2016 22 اگست کو جو کچھ ہوا، وہ اس میں ایم کیو ایم پاکستان جو الگ ہوئی اور بنی، اس کی قیادت کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. کوئی بھی شخص جو پاکستان میں ہے، جو آج جو سیاست کر رہا ہے، یا لندن میں یا امریکہ میں جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، وہ بھی کسی طور پہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے. وہ ایک فرد واحد کا ایکشن تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو لوگ الگ ہوئے، میرا خیال ہے، جو اطلاعات بھی ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ ان کی نیتوں پہ شک رکھ کیا گیا، ان کو اسپیس نہیں دی گئی. اور ایک اور چیز بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ پہلے جو ایم کیو ایم کی سیاست تھی، وہ ایک پرائم جو آپ کے جو سپریم لیڈر تھے ان کے گرد گھومتی تھی، اور ہم نے اسٹرکچر ہی سب نے مل کے ایسا بنایا کہ وہ قیادت یہاں، اور باقی کوئی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ سائڈ میں بھی نہیں تھی، کہیں کہیں دور آپ کو نظر آتی تھی. اس کا حال یہ تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے قد کا حساب کرتی، اینالائز کرتی، اور اس کے بعد وہ یہ کرتی کہ وہ سب مل کے پھر ایک گروپ بناتے اور ایشوز پہ بات کرتے. وہ سب پڑ گئے سیاست میں. وہ سمجھے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا پلیٹ فارم جب ان کو مل گیا تو ان کا قد بھی اسی طرح بلند ہو گیا. انہوں نے عوام میں جانے کی کوشش بھی نہیں کی، ان کو اسپیس بھی نہیں ملی. دوسرے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ ایم کیو ایم پاکستان بننے سے پہلے، یعنی 2016 کی بات کر رہا ہوں میں، اس سے پہلے ہی ایک بڑی کراچی میں کھیپ نوجوانوں کی ایسی آ چکی تھی جو ایم کیو ایم کے کاز سے اس طرح جڑی ہوئی نہیں تھی جس طرح ماضی میں نئی جنریشن ایم کیو ایم کو جوائن کرتی تھی. پی ٹی آئی فیکٹر بھی آ چکا تھا. سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں ایک اس طرح کی سوچ آ گئی تھی کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ لوگوں میں آ گئی تھی. لوگ سوال کرتے تھے کہ آخر ایم کیو ایم چاہتی کیا ہے. 2013 میں اگر آپ فیکٹس کو اٹھا کے دیکھیں تو ایک بہت بڑا جو ووٹ بینک ہے ایم کیو ایم سے الگ ہو کے اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. تو بیسکلی ڈکلائن تو شروع ہو گیا تھا. اب آپ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو اٹھا کے دیکھیے، جو لوگ 70s 80s میں آئے تھے آج بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نوجوان، شامل نہیں ہوا، نیا خون شامل نہیں ہوا، کوئی ویژن نظر نہیں آیا. پھر اینڈ آف دا ڈے، اگر میں اس زمانے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر ایم کیو ایم کی جو سپریم کاؤنسل تھی وہ رابطہ کمیٹی تھی، 50+ اس میں ممبر سے، آپ ان کو ایک پیپر پہ لکھ کے دیتے، ایک پیپر دیتے کہ یہ پیپر ہے آپ کے پاس، بورڈ پہ سب کو بٹھا کے کوشچن لکھتے ایم کیو ایم چاہتی کیا ہے. خدا کی قسم 50-55 میں سے شاید 2 یا 3 لوگوں کے جوابات ایک سے ہوتے. کسی کو اپنی ڈائریکشن ہی نہیں پتا تھی، آج تک نہیں پتا کہ آپ صوبہ چاہتے ہیں، آپ 98% کی حکمرانی چاہتے ہیں، آپ کوٹا سسٹم کا خاتمہ چاہتے ہیں، یا میسورین کی واپسی چاہتے ہیں، قومی جماعت بننا چاہتے ہیں، مہاجروں کی جماعت بننا چاہتے ہیں. ہم نے اتنے سٹانس چینج کیے کہ کنفیوژن ہم نے خود کریٹ کیا. تو جو کچھ بویا تھا وہ آج کاٹا جا رہا ہے. وہ کاٹ رہے ہیں، یعنی کہ گول پوسٹ اتنی مرتبہ بدلی کہ مطلب ہے کارکن تو کیا قیادت بھی لگتا ہے کنفیوز ہو گئی اس معاملے میں نا. بالکل اچھا، کنفیوز تھی. اس میں یہ بتائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی سے جو اتحاد کیا پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ایک دم جو قلعہ بازی کھائی، اس کو کہتے ہیں جی بڑا موقع پرستانہ قسم کا ایک فیصلہ تھا، کیونکہ کچھ دن پہلے تک تو آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کر رہے تھے، آپ کے کارکن جو تھے وہ اس میں ہلاک ہوتے ہیں، اور پوری تنقید آپ کی جو بھی مطلب ہے کہ آپ شہری سندھ کے مسائل کے ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کو قرار دیتے تھے. لیکن ایک حلقہ اس کا کہنا ہے کہ جی مطلب ہے دونوں سندھ کی جماعتیں ہیں اور دونوں کو باہم مل کر ساتھ چلنا چاہیے. اب یہ دو مطلب ہے کہ رائے ہیں. آپ کے خیال میں یقیناً یہ تو بڑی اچھی خواہش ہے کہ مل کے چلیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا لے ڈوبا؟ کیا پیپلز پارٹی تنہا اگر اس کو شہری سندھ کے لیے کچھ کرنا، وہ آپ کے کندھا کیوں استعمال کرے گی ایم کیو ایم کا؟ اس کو جو کرنا ہوگا وہ خود کر سکتی ہے، ان کی میجورٹی ہے، اور وہ کیوں کریڈٹ دینا چاہے گی؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، اور میں نے ان سے بھی پوچھا تو وہ مطمئن نہیں کر سکے ایم کیو ایم کے جو دوست ہیں. جی لاجیکل اگر آپ ایک انالیسس کریں گے تو پیپلز پارٹی سے اتحاد کا شاید 1% بھی موقع نہیں تھا. ایک زمانہ تھا سندھ کے شہری علاقوں میں، جب ہم نوجوان تھے، تعلیمی اداروں میں جا رہے تھے، تو شہری علاقوں میں
ایک یہ تھا کہ پنجاب کی طرف احساس محرومی کی شکایت کا رخ ہوتا تھا. لوگ پی آئی اے کے تذکرہ کرتے تھے, نان لوکل پولیسنگ میں کہتے تھے کہ بھئی پنجاب سے لوگ آتے ہیں. لیکن گزشتہ 15 سے 20 سال میں یہ معاملہ بالکل پلٹ چکا ہے. اب جو شکایت کا رخ ہے وہ بیسکلی پیپلز پارٹی اور اس کا جو ووٹ بینک یعنی سندھی بولنے والے ہیں ان سے ہے. اب اس تناظر میں یعنی اس کانٹیکس میں جبکہ پیپلز پارٹی سے لوگوں کو بے پناہ شکایات ہیں, کوٹا سسٹم کا معاملہ ہو, سندھ سیکریٹریٹ میں اردو بولنے والے آپ کو نظر نہ آئے, کراچی کے طالب علم کو جب آپ لاڑکانہ جامشوروں کی جامعات تو چھوڑ دیجئے, جب کراچی کے جامعات میں آپ کو آپ کے بچوں کو داخلہ نہ ملے تو پھر آپ کی جو گریوانسیز ہیں ان کا رخ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہو جاتا ہے. اور عمران خان صاحب کی جماعت نے کراچی کو کچھ نہیں دیا اپنے 4 سال میں. 1100 ارب کا جو انہوں نے پیکیج کا وعدہ کیا وہ بھی ڈیلیور نہیں کیا. ان کی جماعت کو لوگوں نے الیکٹ کیا, انہوں نے ٹوٹلی ڈس اپوائنٹ کیا. اب لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے لوگ جو ہے اپنی شکایت کو بھول گئے ہوں. ایم کیو ایم پاکستان نے بہت بڑی غلطی یہ کی کہ اگینسٹ دی جو ہے نا اسٹریم جا کے انہوں نے پیپلز پارٹی سے الائنس کیا. ایک اس کا جواز جو ڈسکشن میں آتا ہے وہ یہ کہ شاید ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ آیا کہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پھر سیاست آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بہتر ہے آپ گھر بیٹھ جائیے. جب عوام کی آپ خواہشات اور امنگوں کے خلاف جا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس 2 آپشن تھے. ایک تو یہ کہ آپ جہاں کھڑے تھے وہاں کھڑے رہتے, مے بی یہ لیڈرشپ اس قابل نہیں ہے, اس میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ یہ کھڑی رہتی جہاں یہ کھڑی ہوئی تھی. سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف چلے جاتے لیکن پیپلز پارٹی سے الائنس نہیں کرتے. اب آپ آلریڈی ڈکلائن کی طرف ہیں اور اس میں آپ نے انتہائی ان پاپولر ڈیسیجن کر لیا پیپلز پارٹی سے الائنس کا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو لوگوں کا تھوڑا بہت رہا صاحبی جو اعتماد تھا ان لوگوں پر ختم ہو گیا. یہ تو ہو گیا ایم کیو ایم پاکستان کا ڈیلیما. جو پیپلز پارٹی سے الائنس کی بات ہے, آن پیپر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مستقل باشندے ہیں, اردو بولنے والے, سندھی بولنے والے اور قومیت بھی, جو لوگ بھی جہاں رہ رہے ہیں وہ جو سندھ کے مستقل باشندے ہیں ان کے درمیان اتحاد ہو, اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. لیکن 1971 سے اگر آپ دیکھ لیں دیہی اور شہری بنیاد پہ جو کوٹا سسٹم لگایا گیا وہ دیہی اور شہری علاقے پورے پاکستان میں ہیں لیکن صرف سندھ میں لگایا گیا. نیشنلائزیشن کے نام پہ سب سے زیادہ جو صنعتیں, تعلیمی ادارے جو نیشنلائز کیے گئے وہ شہری سندھ کے لوگوں کے تھے. مردم شماری سے شکایت ہمیشہ شہری سندھ کے لوگوں کو رہی کہ جہاں کراچی کی آبادی پوری دنیا کہہ رہی ہے 3.5 کروڑ اور آپ کہہ رہے ہیں 1.43 کروڑ ہے. یہ ہمارے مسائل بھی تھے اور یہی شکایت پیپلز پارٹی سے بھی تھی. پیپلز پارٹی نے اگر وہ کوشش کرتی 70s تک شاید مہاجر رجعت پسند جماعتوں کے اعلی کار رہے ہوں, جماعت اسلامی کی طرف رہے ہوں, جمعیت علماء پاکستان کی طرف رہے ہوں, علماء اسلام کی طرف رہے ہوں, لیکن 70s کے بعد سے جو ہے صورتحال مختلف ہو گئی اور سارا جو کہتے ہیں نا. اچھا, یہ مجھے دلچسپ یہ جو آپ نے بات کی کہ کراچی کے دکھ اور کراچی کے شہریوں کو, اور بلا تخصیص میں جب شہریوں کی بات کرتے ہیں تو ہر زبان کے لوگ ہیں, منی پاکستان ہے, اردو سپیکنگ بھی ہے, پنجابی بھی ہے, پشتون, ہزارہ وال, سندھی ہیں, سب ہیں یہاں پر نا. تو کراچی کو ویسے شہر جو ہے امتیازی سلوک کی شکایت تو ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے دیہی سندھ کے ساتھ بھی کوئی اتنا اچھا کام نہیں کیا. تو وہاں پر بھی جو اگر آپ پاکستان خاک دیکھیں, حکومت دیکھیں, لوگوں کی اسی طرح کی ہے, مسائل اسی طرح کے ہیں. تو مطلب ہے کہ اس کو چیز کو لسانی رنگ دینا یا اس کو سیاسی جدوجہد میں تبدیل کرنا آپ کے سامنے کیا بہتر ہوتا؟ میں تو اس کو لسانی رنگ دے ہی نہیں رہا ہوں. میں ہمارا جو بلکہ منصوبہ ہے وہ تو ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے لسانیت کی جو جی برائی ہے اس کا. اندرون سندھ کے لوگوں کو جمہوری نظام ہے, انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے, لیٹ دیم جو نا فیل دا ریزلٹس جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم نے ووٹ نہیں دیا, شہری علاقوں کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, لیکن بدقسمتی سے آپ نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہر مردم شماری میں یعنی آن ریکارڈ ہے, سندھ ہائی کورٹ کے ریکارڈ پہ موجود ہے کہ بھٹو صاحب نے 73 کی جو مردم شماری میں کراچی کی آبادی کو آدھا کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ ہو بھی گئی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سندھ ہائی کورٹ کے ریکارڈ پر ہے, میں آپ کو واٹس ایپ کر سکتا ہوں وہ جو خبر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیہی آبادی ایک فیصلہ کرتی ہے اور بھگتتی کون ہے؟ وہ آبادی شہری سندھ کی جو 92% ٹیکس بھی دے رہی ہے صوبے میں اور جس کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے. وہاں کے فیصلے کو ہم بھگت رہے ہیں. یعنی وہی سچویشن ہے کہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ ٹیکس لگاتی ہے وہاں سے بیٹھ کے اور امریکن جو ہیں ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے.
اسی وجہ سے امریکہ میں نعرہ لگا نا، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. ہمارے ساتھ بھی وہی ہے کہ ہم اپنے فیصلے کرنے کے مجاز نہیں ہیں. اور جو ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے تمام جو ڈویژنز ہیں ان کو آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں. میں بار بار یہ بات وضاحت کر چکا ہوں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ شہری علاقوں کو ملا کے انتظامی یونٹ بنائیں، اس میں خدا نہ خواستہ کوئی لسانی پہلو نہیں. یہ نہیں ہے کہ سندھیوں کو جو ہے یہ یونٹ چھوڑ کے اندرون سندھ جانا ہوگا، یا اندرون سندھ میں رہنے والے جو تھوڑے بہت مہاجر ہیں ان کو یہاں آنا ہوگا، یا پٹھان کو جانا ہوگا، پنجابی جو جہاں ہے وہیں رہے گا. پاکستان سب کا ہے. بلکہ اگر اس انتظامی یونٹ میں اگر کوئی اہل سندھی یا پنجابی یا پشتون اگر وہ میئر بننے کا لائق ہے تو اس کو حق یہ ملنا چاہیے جو رہتا ہے. بالکل وہی نظام جو ویسٹرن کراچی ڈیموکریسی. نے تو دیا، کراچی نے تو نان اردو اسپیکنگ جیسے عمران خان کو جتوایا ہے. مطلب وہ بہت ساری ہم مطلب اس طرح کے جو بھی اربن ایریاز ہوتے ہیں وہ بڑا کھلے دل و دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر اس طرح کی چیزیں پروکیل چیزیں نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے. اچھا یہ جو آپ کو مطالبہ ہے کہ ہر ڈویژن پہ ایک صوبہ، مجھے یاد ہے وہ طاہر القادری صاحب بھی یہ بات کہا کرتے تھے، عمران خان نے بھی اپنی گفتگو میں یہ اندیہ دیا تھا کہ بھئی ہونا چاہیے، لیکن اس کی حساسیت ہے اور اس میں مطلب ہے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ بجائے چیزیں سہل ہونے کے مشکل ہو جائیں. اس کا لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ آسان حل یہ ہے کہ بجائے آپ تقسیم کی بات کریں، اگر جدوجہد یہ ہو کہ جی امپاورڈ لوکل باڈیز جو کہ آئین میں ہے، قانون میں ہے، ہمارا مطلب 18ویں ترمیم بھی اس کو انشور کرتی ہے، تو وہ راستہ جو ہے آپ کے خیال میں ٹھیک ہے مشکل نظر آ رہا ہے، پیپلز پارٹی نہیں مان رہی، باقی لوگ نہیں مان رہے، لیکن وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. اس پہ آپ جوڑ نہیں سکتے شہری دیہی سندھ کو کہ ایک بغیر کسی گڑبڑ کے، بغیر وہ کہتے ہیں لسانی اس کو ٹریگر کیے بغیر معاملہ حل ہو جائے. عامر رضا صاحب، کب تک ہم بلیک میل ہوں گے؟ ہم ڈیم نہیں بنا سکے اس ملک میں، جبکہ اربوں خربوں گیلن پانی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. جی ہم اس ملک میں کہاں، ابھی کسی نے مجھے کلپنگز بھیجی کہ پاکستان میں خاص طور پہ کراچی میں کتنی وائبرنٹ لائف ہوتی تھی ارلی 50s کے اندر، کس طرح سیاح پوری دنیا سے آتے تھے، کس طرح انٹرٹینرز آ کے پرفارم کرتے تھے. ہم اس وطن کو کہاں سے کہاں لے آئے؟ آج ہمارا جو قرضوں کا جو بوجھ ہے، جو ہماری جو اوپر جو اقتصادی جو بحران ہے، ہم ہر طرح سے مطلب جتنی بھی انڈیکسز ہیں جو پروگریس کی، اس میں سب سے پیچھے ہیں. اگر ہم اسی طرح کی بلیک میلنگ کا شکار ہوتے رہے جس نے پاکستان کو ہمیشہ پیچھے رکھا، تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ بنگلہ دیش میں ایک زمانے میں جو جہادی ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ بھی قبضہ کیا ہوا تھا، پروگریس کو بھی روکا ہوا تھا. آپ دیکھیں حسینہ باجی جب سے آئی ہیں، آنے کے بعد سے تمام انڈیکسز میں اوپر چلے گئے ہوں. میں خود ڈھاکہ گیا تھا میسورین کے کیمپ میں، میں نے وہاں پہ جا کے ان کی پراسپیرٹی کو جو ہے میں نے وٹنس کیا ہے کہ کس طرح جو ہے ملک ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے. ہم بلیک میلنگ کے کب تک شکار ہوں گے؟ ہمیں ڈیمز کی ضرورت ہے، ہمیں ایڈمنسٹریٹو اٹانومی کی ضرورت ہے، ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. آپ نے بات کی کہ 18ویں ترمیم میں لوکل باڈیز کو امپاورڈ کرنے کا آپشن موجود ہے، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسی آئین کو کس نے فالو کیا؟ یعنی پیپل پارٹی نے برش اسائڈ کر دیا جو آرٹیکل 140A جو ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وفاق سے صوبے اور صوبے کو لوکل باڈیز کو پاور جائیں گی. پیپل پارٹی نے 5 سال سے اس کو بلاک کر رکھا ہے. آئین نے کیا کر لیا؟ اب اگر یہی رویہ رہے گا ہمارا کہ ہم پیپل پارٹی کے دباؤ میں رہیں گے یا کسی اور قوم پرست گروپ کے دباؤ میں رہیں گے، تو ہم نے پہلی آدھا حصہ گوا دیا ہے. آپ ہم پہ لسانیت کا الزام لگا رہے ہیں، لیکن آپ خود یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم 4 صوبوں کے ہاتھوں مسلسل بلیک میل ہو رہے ہیں اور اپنے ہی وطن کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہے. جی آپ کی مطلب آپ کی رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو بات ہے کہ نئے انتظامی یونٹ، وہ صرف مطلب ہے شہری سندھ میں ہی بعض لوگ بات نہیں کرتے، پنجاب میں بھی کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی کر رہے ہیں، تو یہ اب یہ چیز پہ کم از کم ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور ڈیبیٹ میں جذباتیت پر نہیں آنا چاہیے، مطلب ڈیبیٹ ہونی چاہیے، جمہوریت کا حصہ ہے، انکلوسیو ہونا چاہیے. تو آپشن تمام مطلب ڈسکس کر لیں، اگر ضرورت ہے ریڈیکل چینجز کی ضرور کریں، نہیں ہے تو بلا ضرورت کہتے ہیں ری انوینٹ دا ویل نہ کریں. میں ایک اور موضوع پہ آتا ہوں. کامران ٹسوری صاحب، ان کی وجہ سے جو ہے فاروق ستار جیسے آپ کے جو سینئر آدمی، اب تو خیر آپ کے تو نہیں ہوئے لیکن دوستی تو ہوگی آپ کی، تو ان کو مطلب پارٹی سے نکلنا پڑا، چھوڑنا پڑا یا نکال دیا گیا. وہی ٹسوری صاحب آج پورے جاہو جلال کے ساتھ ماشاءاللہ واپس آتے ہیں اور گورنر بنتے ہیں، آپ کی ڈپٹی کنوینر بنتے ہیں. اور نسرین جلیل صاحبہ جن کا نام تھا وہ ان کو گورنرشپ نہیں ملتی، باقی 2 4 لوگوں کے نام دیے گئے، ان کو نہیں بنایا جاتا. یہ کیا ہوا آپ کے خیال میں؟ آپ نے دوستیاں تو ہے آپ کی، سنتے ہوں گے کہ ایک دم کیا ماجرا ہوا، کیا جادو کی انہوں نے کہتے ہیں نا منتر پڑا کہ یہ سب چیزیں ایک دم ان کے حق میں چلی گئی ٹسوری صاحب.
ہم بھی محو حیرت ہیں، کیونکہ جیسا آپ نے حوالہ دیا کہ یہ وہی کامران ٹیسوری صاحب ہیں جن کو سینٹ کا ٹکٹ دینے پر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو نہ صرف لعنت ملامت کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ ان کو کنوینرشپ سے ہٹا کے ایم کو چھوڑنی پڑی غریب آدمی کو. اور جس جواز کی بنیاد پر ان کو الگ کیا گیا تھا، اسی جواز کو نہ صرف رابطہ کمیٹی میں لیا گیا لیٹرل انٹری، یعنی ایم میں تو سسٹم ہے نا کہ ورکر کیسے سے آتے ہیں، پھر ٹھیک ہے ہمارے یہاں کچھ پیراشوٹ بھی آئے سن 2000 کے بعد، کئی پیراشوٹ آئے، پورا تنظیمی کلچر ہی چینج ہو گیا تھا. جیسا آپ نے اس میں بھی کہا کہ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے ماضی میں بڑی قربانیاں دیں وہ 2016 میں کھڑے نہیں ہوئے، کیونکہ ایک بدلی آ چکی تھی جماعت کے اندر. تو ٹیسوری صاحب کو پیراشوٹ جو ہے انٹری دی گئی، ان کے ساتھ ایک اور صاحب آئے صادق افتخار صاحب، ان کو بھی انٹری دی گئی. اور بدقسمتی سے نظام جماعت کا پھر وہی بنا دیا گیا کہ جس میں کارکن جو ہے اس کو کویشچن بھی نہیں کر سکتا. اب جو قرائن ہیں، جو اندازے ہیں، جو افواہیں ہیں، وہ یہی ہیں کہ بھئی اوپر سے ہدایت آئی تھی اور ہدایت کے تحت جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. حکم حاکم مرگ مفاجات والا معاملہ تھا کہ کچھ نہ نہیں کر سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح آرڈر لیں گے تو پھر بہتر ہے، میں کہوں گا کہ سیاست چھوڑ دیجئے آپ. یعنی 25,000 لوگوں نے اس کاز کے لیے قربانی دی. اگر ڈاکٹر خالد مقبول صاحب اگر ان دو چیزوں پہ اسٹینڈ نہیں لے سکتی تو ان کو کیا قرآن اور نعوذ باللہ حدیث میں کہا گیا ہے؟ کیا ان کو کوئی وحی آئی ہے؟ کس نے ان سے کہا ہے کہ آپ کنوینرشپ سے چمٹے رہیں؟ خدا کے واسطے چھوڑ دی رابطہ کمیٹی، غیرت پکڑے ان تمام چیزوں پہ اور استعفیٰ دے دے کہ بھائی ہم سے مزید ذلت صحیح نہیں جاتی. ہم اگر رائٹ نہیں کر سکتے تو رانگ بھی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں بھائی چھٹی دے دیں، ہم اپنے گھر جاتے. پتہ نہیں کیوں صورتحال پہ میر تقی میر کا شعر یاد آتا ہے کہ ناحق مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہیں سو جو آپ کریں ہمیں افسد نام کیا. اچھا اب یہ مجھے سمجھائیے کہ تو ٹھیک ہے کہ یہ شکایت اپنی جگہ کہ ٹسوری صاحب آ گئے، اور لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ بات کریں مختلف دھڑے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، آپ کو بھی میں ایک دھڑے ہی کہوں گا، مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہیں، لندن بھی ہے، اور بھی ہے، مطلب حقیقی بھی ہے. کیا کوئی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو ہے ان کو یکجا کیا جائے؟ فاروق ستار صاحب اس کے مختلف فارمولا پیش کرتے رہتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک انٹرویو میں بڑا ایک طویل طریقے سے بتایا کہ جی یہی آپشن ہو سکتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ موو ہو سکتا ہے کہ مطلب ہے دوبارہ اتحاد کی بات جو ہے صرف مطلب ہے باتوں کی حد تک رہ گئی ہے، اتنی خلیج بڑھ چکی کہ پاسبل نہیں ہے؟ دیکھیں پاسبلٹی تو ہو سکتی ہے ابھی بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ضائع کر دیا گیا ہے. آج سے 2-3 سال پہلے اگر یہ چیز ہوتی تو لوگوں کو توقع زیادہ تھیں. اور جو ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ اس وقت ہے خاص طور عوام میں اور جو دھڑے جن کو آپ کہتے ہیں ان کے درمیان اب جو ہے بہت زیادہ گیپ آ چکا ہے، ایک ڈسکنیکٹ ہے واضح. پھر ایک اور بات یہ کہ اگر آپ متحد بھی کر دیں گے تو کیا یہ سب مل کے ڈیلیور کر پائیں گے؟ اس سے بڑا کوشچن اب یہ ہے ڈیلیور کرنے کا، کیونکہ اگر آج کہیں نہ کہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2016 سے پہلے والا معاملہ بہتر تھا، تو وہ وہی لوگ ہیں 2016 میں جن کو بہت ساری شکایت تھیں ایم سے. لیکن اگر آج ان کو 2016 اچھا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے حال جو ہے وہ کہیں زیادہ خراب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ سارے لوگ کسی طرح متحد بھی ہو جائیں تو متحد ہونا ایک پارٹ ہے. سیکنڈ پارٹ یہ ہونا چاہیے کہ متحد ہونے کے بعد آپ شہر کے لوگوں کو ایک واضح اپنا پیغام دیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. میرے نزدیک اس سے اچھا آپشن نہیں ہے کہ تمام شہری علاقوں کو ملا کے ایک انتظامی یونٹ بنایا جائے، امپاورڈ کیا جائے، اپنے مسئلے حل کریں. کلیئرٹی ہونی چاہیے مطالبے میں. وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. آخری سوال آپ سے، وائس آف کراچی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ بیرون ملک بیٹھ کے سیاست کرتے رہیں گے یا آپ پاکستان آنے کی بھی کوشش کریں گے جناب؟ جناب مستقبل ہمارا یہی ہے کہ جب تک مسائل موجود ہیں ہماری آواز موجود رہے گی. ہم سیاسی عمل کا پارٹ نہیں ہے. سیاست ایم کرے، ایم کی لیڈرشپ کرے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے 25-30 ہزار لوگ جنہوں نے اپنی جانیں دی، جس مقصد کے لیے دی ہیں اس مقصد کسی نہ کسی طرح پاکستان کے جغرافی میں اچیو ہو جائے. نمبر 1 پاکستان آنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے کئی انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ خواہش اپنی جگہ موجود ہے، 100% موجود ہے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کچھ لوگ میرے انٹرویو کو چلنے نہیں دیتے اور فوراً اس کو روک دیتے ہیں تو کیا وہ مجھے سیاست کرنے کی اجازت دیں گے؟ یہ سوال نہ ایم پاکستان کے پاس اس کا جواب ہے، نہ کسی میڈیا کے پاس ہے. یہ ان لوگوں کے پاس ہے جو ملک کو چلاتے ہیں. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہو جائے گا، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہماری جدوجہد جو وہ کہیں سے بھی بیٹھ کے وہ جاری رہے گی. بہت بہت شکریہ ندیم نصرت صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.
ناظرین آپ نے گفتگو سنی ندیم نصرت صاحب کی، اور یقیناً جمہوریت میں ابلاغ بہت ضروری ہے. گفتگو بالکل آپ بے شک اختلاف کرتے ہوں لیکن باتیں سب کی سننی چاہیے، سب پوائنٹ آف ویو سامنے آنا چاہیے. یہی میرے خیال میں جمہوریت کا حسن بھی ہے اور اس کی طاقت بھی ہے. ہمیں اگلے ویلاگ تک کے لیے یا انٹرویو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.